القلوب، افعال قلوب ظننت، حسبت، خلت، زعمت اور علمت، رأیت، وجدت ہیں، داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ جملہ اسمیہ جس سے پیدا ہو، پس نسب دیتے ہیں دو جزوں کو۔ افعال قلوب یہ ہیں ظننت، حسبت، خلت، یہ سب تینوں شک کے لیے آتے ہیں، اور زعمت یہ شک اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے، اور علمت، رأیت، وجدت یہ یقین کے لیے آتے ہیں۔ یہ افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تاکہ اس چیز کو بیان کریں کہ جملہ اسمیہ جس سے ناشی ہے، جس سے پیدا ہوا ہے، اور یہ افعال قلوب دونوں جزوں کو یعنی دونوں مفعولوں کو نسب دیتے ہیں۔ جیسے ظننت زیدًا قائمًا، اس میں ظننت نے یہ بتایا کہ زید کا قیام ظنی طور پر ہے، اور ظننت نے زید کو اور قائمًا دونوں کو نسب دیا ہے۔ ومن خصائصها، افعال قلوب کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے ان میں سے ایک کو تو ذکر کیا جائے گا دوسرے کو، بخلاف باب آتیتو کے۔ افعال قلوب کے چند خواص بیان کرتے ہیں۔ پہلا خاصہ یہ ہے کہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے ظننت زیدًا قائمًا، اب اس میں کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، بخلاف باب آتیتو کے کہ وہاں پر ایک مفعول پر اکتفا جائز ہے، جیسے آتیت زیدًا درہما میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آتیت زیدًا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آتیت درہما۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک لغو قرار دینے کا جائز ہونا ہے جب وہ درمیان میں آ جائیں یا مؤخر ہو جائیں بوجہ دونوں جزوں کے مستقل کلام ہونے کے۔ ایک خاصہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، یہ درمیان میں ہوں جیسے زید ظننت قائم، اور نمبر دو، یہ مؤخر ہو جائیں جیسے زید قائم ظننت۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جز یعنی دونوں مفعول مستقل کلام ہوتے ہیں، لہذا افعال قلوب اگر درمیان میں آ جائیں یا مؤخر ہو جائیں تو پھر یہ عمل نہیں کر سکیں گے عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ معلق ہوتے ہیں استفہام یا اور نفی اور لام سے پہلے، جیسے علمت، میں نے جانا کیا زید تمہارے پاس ہے یا امر۔ ایک خاصہ یہ ہے کہ جب افعال قلوب استفہام، نفی یا لام سے پہلے واقع ہوں تو ان کا عمل لفظاً تو باطل ہوتا ہے، معناً باطل نہیں ہوتا، جیسے علمت ازیدًا عندک عمر، اور علمت ما زید قائم، اور لام کی مثال ہے علمت لزید قائم۔ ومنہا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ ہو ان کا فاعل اور ان کا مفعول ایک شے کی دو ضمیریں، جیسا کہ میں نے جانا اپنے آپ کو چلنے والا۔ ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ افعال قلوب کا فاعل اور مفعول ایک شے کی دو ضمیریں ہوں، جیسے علمتنی منطلقاً، اس میں فاعل تو ضمیر ہے اور مفعول یا ضمیر ہے، اور یہ دونوں ایک شے کی دو ضمیریں ہیں یعنی متکلم کی۔ ولبعضها، اور بعض افعال قلوب کے لیے دوسرا معنی ہے یتعدی بہ، کہ متعدی ہوتا ہے وہ اس معنی کے ذریعے الی واحد، ایک مفعول کی طرف، جیسے پس ظننت اتہمت کے معنی میں ہے، علمت عرفت کے معنی میں ہے، رأیت ابصرت کے معنی میں ہے، اور وجدت اصبت کے معنی میں ہے۔ افعال قلوب بعض ایسے ہیں کہ ان کا ایک اور معنی بھی ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وہ صرف ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، دو مفعولوں کی طرف نہیں ہوتے، اور اس وقت یہ افعال قلوب بھی نہیں ہوتے۔ جیسے ظننت کا معنی اتہمت آتا ہے، علمت کا معنی عرفت بھی آتا ہے، اور رأیت کا معنی ابصرت میں نے دیکھا، اور وجدت کا معنی آتا ہے اصبت، یعنی اصبت الضالۃ، میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا۔ افعال ناقصہ وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا فاعل کو صفت پر ثابت کرنے کے لیے، اور وہ کانا، سارا، اصبحا وغیرہ ہیں۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا تاکہ فاعل کو صفت پر ثابت کر دیں، جیسے کانا زید قائما۔ تو باقی افعال ناقصہ یہ ہیں کانا، سارا، اصبحا، یہ الی آخرہ۔ اور افعال ناقصہ عام طور پر تو یہی ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے افعال بھی ہیں جو افعال ناقصہ میں سے شمار ہوتے ہیں، چنانچہ دو ذکر کیے۔ نمبر ایک، ما جاءت حاجتک، تو ما جاءت یہ سارت کے معنی میں ہے، اور اس کی ضمیر اس کا اسم ہے جو راجع ہے الغفلتوں کی طرف، یعنی ما جاءت الغفلۃ حاجتک، نہیں ہو گئی تمہاری ضرورت، نہیں ہو گئی تمہاری غفلت، تمہاری حاجت۔ اور دوسری مثال ہے قعدت کأنہا، قعدت کأنہا حربۃ، یعنی صارت کأنہا حربۃ، تو قعدت بمعنی صارت کے افعال ناقصہ میں سے ہو گیا، اور اس کی ضمیر اس کا اسم ہے جو راجع ہے الشفرۃ کی طرف بمعنی چھری،
تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہو گئی وہ چھری، گویا کہ وہ چھوٹا نیزہ ہے۔ تدخلو داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر اپنے معنی کے حکم کو خبر کو دینے کے لیے، پس رفع دیتے ہیں اول کو اور نصب دیتے ہیں ثانی کو، جیسے کان زید قائما۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تاکہ اپنے معنی کا حکم خبر کو دے دیں۔ اس میں اول مبتدا جو ہوتا ہے اس کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے اسم کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان زید قائما۔ اس میں کانا نے زید کو رفع اور قائمن کو نصب دیا۔ فکانا، پس کانا ہوتا ہے ناقصہ لثبوت خبرها، اپنی خبر کو ثابت کرنے کے لیے ماضی میں دائمی طور پر یا منقطع طور پر، اور سارا کے معنی میں ہوتا ہے اور اس میں ہوتی ہے ضمیر شان، اور تامہ ہوتا ہے بمعنی ثبتہ کے اور زائدہ ہوتا ہے۔ تو کانا کی 3 قسمیں ہیں، کانا ناقصہ، کانا تامہ اور کانا زائدہ۔ کانا ناقصہ پھر 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر ماضی میں ثابت ہے، خواہ دائمی طور پر جیسے کان اللہ علیما حکیمہ، یا منقطع طور پر جیسے کان زید شابا۔ اور نمبر 2 سارا کے معنی میں جیسے کان زید قائما، یعنی سارا زید قائما۔ اور کانا میں کبھی ضمیر شان ہوتی ہے جو اس کا اسم ہوتا ہے، اور بعد والا جملہ اس کی خبر ہوتا ہے، جیسے کانا زید قائم۔ اس میں کانا میں ضمیر شان اس کانا کا اسم ہے اور زید قائم کانا کی خبر ہے۔ اور کانا تامہ ثبتہ کے معنی میں ہوتا ہے اور خبر کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے کان المطر، یعنی ثبت المطر۔ اور کانا زائدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو ساکت کر دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل نہ ہو، جیسے جیاد ابن ابی بکر تسامہ علی کان المصومۃ العرابی۔ تو کانا زائدہ ہے یعنی علی المصومۃ العرابی۔ ترجمہ ہے میرے بیٹے ابو بکر کے عمدہ گھوڑے فوقیت رکھتے ہیں عربی نشان لگائے ہوئے گھوڑوں پر۔ وسارا للانتقال، اور سارا انتقال کے لیے ہے۔ سارا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی شے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو گئی، جیسے کان زید غنیا، جیسے سارا زید غنیا، زید فقر سے غنا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اصبح امسا اضحیٰ، یہ مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے ہے اور سارا کے معنی میں ہوتا ہے اور تامہ ہوتے ہیں۔ تو اصبح امسا اضحیٰ یہ 3 چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 مضمون جملہ کو صبح شام اور چاشت کے وقت کے ساتھ مقترن کرنے کے لیے، ملانے کے لیے، جیسے اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت غنی ہوا، امسا زید کاتبا، زید شام کے وقت کاتب ہوا، اور اضحیٰ زید مسرورا، زید چاشت کے وقت خوش ہوا۔ نمبر 2 سارا کے معنی میں، جیسے اصبح زید غنیا، یعنی سارا زید غنیا۔ اور نمبر 3 تامہ، تو اس وقت یہ خبر کے محتاج نہیں ہوں گے، جیسے اصبح زید، یعنی دخل زید فی الصباح، زید صبح میں داخل ہوا۔ ظلہ اور باتا مضمون جملہ کو اپنے 2 وقتوں کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں اور سارا کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ظلہ اور باتا 2 چیزوں کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ بتانے کے لیے کہ مضمون جملہ دن اور رات کے ساتھ ملا ہوا ہے، ظل زید کاتبا، زید دن کے وقت کاتب ہوا، بات زید نائما، زید رات کے وقت سویا، تو زید نے سوتے ہوئے رات گزاری۔ اور نمبر 2 سارا کے معنی میں، جیسے ظل زید کاتبا، یعنی سارا زید کاتبا، زید کاتب ہو گیا۔ ما زال، ما برح اور ما فتح اور من فکا، یہ خبر کو اپنی خبر کے اپنے فاعل کے لیے استمرار کے لیے آتے ہیں جب سے فاعل نے خبر کو قبول کیا، اور لازم ہے ان کو نفی۔ ما زال، ما برح، ما فتح، من فکا، یہ چاروں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر فاعل کے لیے دائمی طور پر ثابت ہے جب سے فاعل نے خبر کو قبول کیا ہے، اور ان چاروں کو نفی بھی لازم ہے، جیسے ما زال زید امیرا، زید ہمیشہ سے امیر رہا، یعنی تب سے امیر ہے کہ جب سے اس نے امارت کو قبول کیا ہے۔ وما داما، اور ما داما امر کو موقت کرنے کے لیے ہے، اس کی خبر کے اس کے فاعل کے لیے ثبوت کی مدت کے ساتھ، اور اسی وجہ سے یہ محتاج ہے کلام کی طرف، اس لیے کہ وہ ظرف ہوتا ہے۔ ما داما اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی شے ثابت ہے، کوئی شے ایک ثابت ہے اتنی مدت تک کہ جتنی مدت تک خبر فاعل کے لیے ثابت ہے، جیسے اجلس ما دام الامیر جالسا، بیٹھے رہو جب تک کہ امیر بیٹھنے والا ہے۔ ومن ثم، اور ماقبل پر تفریع، چونکہ مادامہ توکید کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے یہ کلام کا مادامہ، یہ کلام کا بھی محتاج ہوتا ہے، کیونکہ مادامہ ظرف ہے اور ظرف کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے اور وہ چیز کلام ہوتی ہے۔ جیسے اس مثال میں
اجلس جو ہے وہ کلام ہے۔ مضمون جملہ کی نفی کے لیے حالاً زمانہ حال میں، اور بعض نے کہا کہ مطلقاً۔ لیسا کے بارے میں اختلاف ہے، دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لیسا مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے زمانہ حال میں، جیسے لیسا زید قائما، اس کا مطلب ہے کہ زید زمانہ حال میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ لیسا مطلقاً مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے، خواہ حال ہو، ماضی ہو یا استقبال ہو۔ ویجوز اور جائز ہے ان کی خبروں کو مقدم کرنا، ان تمام کی خبروں کو مقدم کرنا ان کے اسماء پر، اور وہ فی تقدیمہا علیہا، ان خبروں کو ان پر مقدم کرنے میں تین قسم پر ہیں۔ ایک قسم جائز ہے اور وہ کانا سے راحہ تک ہیں، اور ایک قسم جائز نہیں ہے اور وہ ہیں کہ جن کے شروع میں ما ہے، بخلاف ابن کیسان کے ما دامہ کے غیر میں، و قسم، اور ایک قسم ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہے اور وہ لیسا ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ کانا وغیرہ کی خبروں کو اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کانا قائماً زید، اس میں قائماً کانا کی خبر ہے جو اس کے اسم پر مقدم ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن خبروں کو خود ان افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ تین قسم پر ہے۔ نمبر ایک جائز، نمبر دو ممتنع، اور نمبر تین مختلف فی۔ کانا سے لے کر راحہ تک جو افعال ناقصہ ہیں، ان پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا تو جائز ہے، اور وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما ہے ان میں تقدیم خبروں کی ان پر جائز نہیں ہے، یعنی ما داما، ما برحا، ما فتیا اور من فکا۔ لیکن ابن کیسان کہتے ہیں کہ ما داما میں تو جائز نہیں ہے، لیکن ان کے ما سوا جو دیگر ہیں جن کے شروع میں ما ہے وہاں پر تقدیم خبر جائز ہے۔ اور تیسری قسم جس میں اختلاف ہے وہ لیسا ہے، بعض کہتے ہیں لیسا پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے اور بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ افعال مقاربہ وہ ہیں جو وضع کیے گئے خبر کے قریب ہونے کے لیے امید کے طور پر یا حصول کے طور پر یا اس میں شروع ہونے کے طور پر، پس اول عصا ہے، اور وہ ہے کہ جس کی گردان نہیں ہوتی، تم کہو گے عصا زید، قریب ہے زید کے نکلے، اور قریب ہے یہ کہ نکلے زید۔ اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے ان کو، اور ثانی کادہ ہے، جیسے کادہ زید یجیء، قریب ہے کہ زید آئے، اور کبھی داخل ہوتا ہے ان۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے تاکہ دلالت کریں کہ خبر قریب ہے، خواہ بطور امید کے یا بطور حصول کے یا بطور اخذ کے، یعنی اس اعتبار سے کہ فعل شروع ہو چکا ہے۔ اول یعنی امید کے لیے عصا استعمال ہوتا ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی، اس کی خبر کبھی مقدم ہوتی ہے کبھی مؤخر ہو، مؤخر جیسے عصا زید ان یخرجا، اور مقدم ہو جیسے عصا ان یخرج زید۔ لیکن کبھی عصا میں ان کو حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے عصا زید یخرج۔ دوسری یعنی جو حصول کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ لفظ ہے کادہ، حصول کے لیے کادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی خبر بھی کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے کبھی ان کے بغیر، جیسے کادہ زید یجیء اور کادہ زید ان یجیء، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور جب داخل ہو وَإِذَا دَخَلَ، اور جب داخل ہو نفی کادہ پر تو وہ افعال کی طرح ہے بر مذہب اصح، اور بعض نے کہا اس بات کے لیے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ ماضی میں اس بات کے لیے ہے اور مستقبل میں افعال کی طرح ہوتا ہے، دلیل پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ کہ قریب نہیں تھے کہ وہ کر گزریں، اور ذرمہ کے اس قول کے ساتھ شعر ہے جب تبدیل کر دے جدائی عاشقوں کو تو قریب ہے کہ میاں کی ٹھہری ہوئی محبت زائل ہو جائے۔ جب قادہ پر نفی داخل ہو تو مذہب اصح تو یہ ہے کہ وہ افعال کی طرح ہیں، یعنی مضمون جملہ کی نفی کے لیے یہ قادہ آئے گا۔ لیکن اس میں دو مذہب اور بھی ہیں، نمبر ایک یہ اس بات کے لیے آتا ہے، نمبر دو ماضی میں ہو تو اس بات کے لیے، اور مستقبل میں ہو تو پھر افعال کی طرح ہوتا ہے، یعنی مضمون جملہ کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ تو دوسرے مذہب کی دلیلیں دو ہیں۔ پہلی دلیل تو ہے ما کادوا یفعلون، تو یہاں پر جو ما کادوا ہے یہ اس بات کے لیے ہے، نفی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یفعلون اس بات کے لیے ہے، تو اگر اس کا پہلا حصہ ما کادوا یہ نفی کے لیے ہو تو جملہ کے یعنی کلام کے اول اور آخر میں تعارض ہو جائے گا، تو ما کادوا یہ اس بات کے لیے ہے۔ اور دوسری دلیل شاعر کا یہ قول ہے اذا غیر الہجر المحبین لم یکد رسیس الہوی من حب میات یبرح، جب تبدیل کر دے جدائی عاشقوں کو تو قریب ہے کہ میاں کی ٹھہری ہوئی محبت زائل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب
جدائی ہو تو عاشق تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے، تو اب یہ امیہ کی محبت بھی پھر زائل ہو جائے گی اس جدائی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر لم یکد ہے، یکد کادا ہے اور اس پر لم حرف نفی داخل ہے، اسی وجہ سے اب یہ اس بات کے معنی میں ہو گیا کہ قریب ہے کہ ایسا ہو جائے، یعنی میاں کی محبت زائل ہو جائے۔ تو اصح مذہب والے پہلی دلیل کا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ ما کادو یفعلون میں جو ما کادو ہے یہ نفی کے لیے ہے، باقی آپ کا یہ کہنا کہ تعارض ہو جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یفعلون میں جو اس بات ہے وہ اور زمانہ کے لحاظ سے ہے، ما کادو میں جو نفی ہے وہ اور زمانہ کے لحاظ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ذبح تو کر دیا لیکن ماضی میں قریب نہیں تھا کہ وہ ذبح کرتے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ گائے قیمتی تھی زیادہ، اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ رسوائی سے ڈرتے تھے۔ تو زمانہ مختلف ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ تعارض لازم آ جائے گا۔ اور اس شعر کا جواب یہ ہے کہ لم یکد کا جو لفظ ہے یہ غلط ہے، یہاں پر لم اجد ہونا چاہیے۔ اب معنی ہوگا کہ میں نہیں پاؤں گا، جب جدائی عاشقوں کو تبدیل کر دے تو لم اجد میں نہیں پاؤں گا کہ میاں کی ٹھہری ہوئی محبت زائل ہو جائے، یعنی عاشق تبدیل ہو جاتے ہیں جدائی کی وجہ سے لیکن میری محبت تبدیل نہیں ہوگی اور وہ زائل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو لم یکد ہے تو باوجود اس کے کہ اس پر نفی حرف نفی داخل ہے لیکن یہ پھر بھی افعال کی طرح ہے، یعنی اس میں نفی والا معنی پایا جاتا ہے۔ والثالث اور تیسری تفقہ قربا جعل اخذا ہے اور وہ قادہ کی طرح ہے، اور اوشکا عصا کی طرح اور قادہ کی طرح ہے استعمال میں۔ تیسرا یعنی اخذ کے لیے جو الفاظ جو افعال استعمال ہوتے ہیں وہ تفقہ قربا جعل اخذا اور اوشکا ہیں، پہلے چار قادہ کی طرح ہیں، یعنی ان کی جو خبر ہے وہ ان کے بغیر ہوتی ہے۔ تفقہ زید یخرج اور اوشکا عصا اور قادہ کی طرح ہے، یعنی کبھی تو خبر ان کے ساتھ ہوتی ہے اوشکا زید ان یخرج، یا اور کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے اوشک زید یخرج۔ فعل تعجب وہ ہے جسے وضع کیا گیا ہو انشاء تعجب کے لیے، اور اس کے لیے دو صیغے ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی، اور وہ دونوں ایسے ہیں کہ جن کی گردان نہیں ہوتی، جیسے ما احسن زیدن کس نے اچھا کر دیا زید کو، اور احسن بزید کس قدر اچھا ہے زید، ولا یبنیان اور یہ نہیں بنائے جاتے مگر اس سے کہ جس سے بنایا جاتا ہے اسم تفصیل۔ تو فعل تعجب وہ ہے جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کے دو صیغے ہیں، ما افعلہ جیسے ما احسن زیدن، اور افعل بھی جیسے احسن بزیدن، ان دونوں کی کوئی گردان نہیں ہوتی، اور یہ اس لفظ سے بنتے ہیں کہ جس لفظ سے اسم تفضیل بنتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد کہ جس میں لون و عیب نہ ہو۔ ویتوسل اور پہنچا جائے گا ممتنع میں ما اشد استخراجہ کی مثل کے ساتھ اور اشدد باستخراجہ کی مثل کے ساتھ، وہ لفظ کے جس سے فعل تعجب بنانا ممتنع ہے، اگر تعجب بنانا مقصود بھی ہو تو ما افعلہ میں ما اشد استخراجہ والا طریقہ کریں گے اور افعل بھی میں اشدد باستخراجہ والا طریقہ کریں گے، یعنی شدت وغیرہ سے فعل تعجب تو بنا لیں گے، پھر پہلے میں اول میں اس مصدر کو کہ جس سے تعجب ممتنع ہے اس کو منصوب ذکر کریں گے، جیسے ما اشد استخراجہ، اور ثانی میں افعل بھی میں اس مصدر کو با جار کا مجرور بنا دیں گے اشدد باستخراجہ۔ ولا یتصرف فیہما اور ان میں تصرف نہیں کیا جاتا تقدیم و تاخیر اور نہ فصل کے ساتھ، اور جائز قرار دیا مازنی نے فصل کو ظروف کے ذریعے۔ فعل تعجب کے ان دونوں صیغوں میں نہ تو تقدیم و تاخیر ہوگی اور نہ درمیان میں کوئی فصل ہوگا، البتہ مازنی نحوی کہتے ہیں ظرف کے ساتھ فصل جائز ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں ما احسن الیوم زیدن، اس میں الیوم کا فاصلہ کرنا جائز ہے کیونکہ وہ ظرف ہے۔ وما اور ما ابتدا ہے، نکرہ ہے سیبویہ کے نزدیک اور اس کا ما بعد خبر ہے، اور موصولہ ہے اخفش کے نزدیک اور خبر محذوف ہے، اور بھی فاعل ہے سیبویہ کے نزدیک، بس کوئی ضمیر نہیں ہے افعل میں، اور مفعول ہے اخفش کے نزدیک، اور با تعدیہ کے لیے ہے اور یا زائدہ ہے پس اس میں ضمیر ہوگی۔ فعل تعجب کے ان دونوں صیغوں کی ترکیب میں سیبویہ اور اخفش کا اختلاف ہے۔ پہلے صیغے میں اختلاف یہ ہے کہ ما احسن زیدن ہے تو اس میں سیبویہ کہتے ہیں کہ ما نکرہ ہے اور مبتدا ہے اور ما بعد اس کی خبر ہے، یعنی کہ شیء احسن زیدن، ما احسن زیدن یعنی شیء احسن زیدن، ایک چیز نے زید کو حسین بنا دیا، جبکہ اخفش کہتے ہیں کہ یہاں ما موصولہ ہے، ما بعد اس کا صلہ ہے،
اور خبر محذوف ہے، تو ما احسن زیدن کا معنی ہے الذی احسن زیدن شیء عظیم، الذی احسن زیدن شیء عظیم، وہ چیز جس نے زید کو حسین بنا دیا وہ ایک بڑی شے ہے۔ اور دوسرا جو صیغہ ہے افعل بہ، اس میں اختلاف یہ ہے کہ سیبویہ کہتے ہیں کہ بہ فاعل ہے اور افعل میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اور با جو ہے وہ زائد ہے، تو افعل بزید کا معنی ہے اور یہ جو افعل ہے یہ ماضی کے معنی میں ہے، تو افعل احسن بزید کا معنی ہے احسن زید، یعنی صار زید ذا حسن، جبکہ اخفش کہتے ہیں کہ یہ جو بہی ہے یہ مفعول ہے اور احسن میں ضمیر ہے انتا کی، اور یہ ماضی کے معنی میں نہیں بلکہ امر ہی کے معنی میں ہے، اور اس میں با یا تو تعدیہ کے لیے ہے اور یا پھر زائد ہے، تو احسن بزید کا معنی ہے اجعلہ حسنا، اجعل زیدا حسنا، کہ زید کو حسن بنا دو۔